بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 347، دعوتی محنت کا سفر، غیر دعوتی سفر، اکرام اور اخلاص، رائیونڈ کا جوڑ، ملفوظات اور منقولات والا بیان، انبیاء علیہم السلام کی دعوت، تشکیل اور تفقد، دعوتی کام اور اس کا اسلوب، تبلیغی اجتماعات میں حاضری، اسلامی دنیا کی دیگر تحریکوں میں اور تبلیغی محنت میں نمایاں فرق ہے۔ دیگر تحریکوں میں افراد سفر کرتے ہیں اور افراد کے نام کے چرچے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سیمینار اور جلسوں کی طرف بلایا جاتا ہے، ان کے پوسٹر چھپتے ہیں۔ ان مہمانوں کا قیام ہوٹلز، پیلیس یا اپنے معتقدین کے گھروں میں ہوتا ہے اور ان کے سفر و اخراجات سفر کی ان کی آرگنائزیشن برداشت کرتی ہے اور آرگنائزیشن چندہ کر کے فنڈ جمع کرتی ہے۔ ان کا سفری پروگرام میٹنگ کی شکل میں ہوتا ہے اور وقت اپوائنٹمنٹ کے ساتھ مقرر ہوتا ہے، مثلا صبح لندن، دوپہر لیسٹر، سپہر مانچسٹر، شام بلیک برن وغیرہ وغیرہ، اور مقررہ وقت پر ان کے سرکل کے لوگ جمع رہتے ہیں۔ ان کی فکروں اور بیانوں میں اپنی پارٹی اور اس کی پبلسٹی اور کامیابی ہی کا تذکرہ ہوتا ہے، اور لیڈرشپ کی کشمکش رہتی ہے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے بھی ہیں تو اپنے مفاد کے خاطر۔ مکمل طور پر مادی چیزوں ہی کی طرف دھیان لگا رہتا ہے، روحانیت کا دور دور تک ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور ہر آن اپنے اور پرانے کا احساس اور امتیاز لگا رہتا ہے کہ یہ اپنا ہے اور یہ دوسری پارٹی کا، جس کی وجہ سے الفاظ کو توڑ مڑوڑ کر بولنا ہوتا ہے۔ کھل کر بے باکی سے بات زبان پر نہیں آ سکتی۔ ہر عمل میں تصنع اور بناوٹ ہوتی ہے۔ دل و دماغ کا میلان پبلک اور اس کے سپورٹ کی طرف لگا رہتا ہے۔ بھولے سے بھی اللہ کا دھیان نہیں آتا۔ ہر کام میں ریاکاری، شو آف کرنا ہوتا ہے۔ اخلاص اور للہیت سے یکسر محروم۔ ہر ادا اور ہر عمل میں خودی کی تعریف اور تحسین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ میں نے یوں کہا اور میں نے یوں کیا، یعنی ریا، عجب، تفاخر سے بھرے الفاظ ہی زبان بکتی رہے گی۔ قرآن اور حدیث اور سیرت بھی اپنے مفادات کی تائید میں بیان ہوگی، نیز اپنے باصفا اور باوفا ہونے کا زعم کرتے رہیں گے، اور واپسی پر اپنی سفر کی کامیابی کے شادیانے منائیں گے۔ دعوتی سفر ایک امیر کی اطاعت میں انابت اور رجوع اللہ کی کیفیت سے سرشار ہوگا۔ نکلنے سے پہلے اپنے بڑوں سے مکمل طور پر ہدایات سنی جائے گی، اور اگر بیرون ملک جا رہے ہوں تو اپنے اندرون کو سنوارنے کی نیت اور 100% فکر لگی رہے گی۔ سفر خرچ اور ٹکٹ وغیرہ اپنی جیب سے خریدا جائے گا۔ سفر جماعتی شکل میں ایک امیر کی مان کر اور اعمال کی پابندی کے ساتھ ہوگا، اور جماعت کا قیام مساجد کی عمومی فضا میں ہوگا۔ 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کی جائے گی، اور تعلیم، کام کا مذاکرہ، گشت، بیان، تشکیل، تفقد، وصولی، انفرادی اذکار اور اعمال اور جماعتوں کے نکالنے کا ہدف ذہن میں ہوگا۔ اس کے لیے نوافل پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگنے کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک مسجد میں حسب مشورہ کم از کم 3 دن 2 دن ٹھہر کر اور اعمال دعوت کر کے نقد جماعت نکال کر دوسری مسجد جانا ہوتا ہے۔ ہر لمحہ اور ہر مجلس میں ایمانیات اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوگی۔ مذموم دنیا کی کمتری کی اور آخرت کی خوبیوں کی بات ہوگی۔ خود سے اور اپنے گروپ سے جوڑنے کی بات نہ ہوگی، بلکہ اللہ سے، رسول اللہ سے اور دینی محنت سے جوڑنے کی بات ہوگی۔ مسلمانوں کو متحد کرنے کی بات ہوگی، گروپ بندی اور تفرقے کی بات نہ ہوگی۔ نصرت کے لیے آنے والے کے لیے ایمان، فکر آخرت اور قربانی اور محنت میں اضافے کی فکر ہو رہی ہوگی۔ ساری انسانیت کے ساتھ اپنائیت کا سلوک، اپنے اور پرائے کی تمیز کے تصور سے بھی نفرت ہوگی۔ زبان جس طرح کفر اور شرک کے الفاظ کہنے سے ڈرتی ہے، اسی طرح تفرقہ بازی کے الفاظ کہنے سے بھی ڈرے گا،
اور سارے کام اور ساری دعوت میں اور سارے سفر میں دو باتوں کا اہتمام فرض کے درجے میں ہوگا کہ دعوت دینے میں زبان سے اکرام نہ جائے اور دل سے اخلاص نہ جائے۔ سفر سے واپسی، اور واپسی روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، نوافل پڑھ کر توبہ اور استغفار کرتے ہوئے ہوگی کہ اے اللہ ہمیں معاف کرنا، ہم سے تیرے راستے کا حق ادا نہیں ہوا، کیوں آئے تھے ہم، کیا کر کے چلے، وہ قول و قرار کو بھول گئے، سب ہم تو بگاڑ چلے مولا، تو ہی بات ہماری بنا دیتا۔ اس کیفیت سے واپسی ہوتی ہے، اس کا نام تبلیغی سفر ہے۔ اگر دعوتی سفر مذکورہ بالا صفات سے عاری اور خالی ہو تو یہ دعوتی سفر نہیں بلکہ سیاسی سفر ہے، تبلیغی سفر نہیں بلکہ تبلیغ کے نام پر تخریب کاری ہے۔ رائے ونڈ کے اجتماع اور جوڑ کی دعوت، مقامی احباب کو تو دعوتی محنت کے ذریعے اجتماع کی دعوت پہنچ جاتی ہے، علاقے والے اس کی بھرپور فکر کرتے ہیں الحمدللہ۔ ملکوں کے لوگوں کی شرکت کے لیے ملکوں کے مراکز کے شورا والوں کے نام دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، مثلا سری لنکا کی شورا کے نام دعوت نامہ جائے گا، اس ملک کی شورا والے اپنی جماعت بنا کر بھیجیں گے۔ سوال، انڈیا کا مرکز نظام الدین بنگلے والی مسجد ہے، وہاں دعوت نامہ پہنچا اور مشورے والوں نے 10 احباب کی جماعت بنا دی، لیکن فتنہ خبیثہ عالمی شورا کا تو دنیا بھر میں کوئی مرکز نہیں ہے، تو ان کی شرکت کس مرکز اور کس شورا اور کس امیر کی اجازت سے ہوگی، اور ان کو دعوت نامہ کیوں کر پہنچایا جائے گا؟ کیا افراد کو دعوت نامہ پہنچایا جائے گا؟ اگر اس طرح ہوگا تو پھر کیا یہ الیاسی تبلیغ کے نہج کے سراسر خلاف نہیں ہوا؟ کیا رائے ونڈ مرکز دنیا کے ہر ملک میں 2 جماعتیں اور 2 مرکز بنا کر دم لے گا؟ کیا رائے ونڈ والوں کے لیے ضروری نہیں تھا کہ امیر عالم حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کے سامنے اس بات کو رکھتے اور مشورہ لیتے؟ کیا رائے ونڈ والے مرکز نظام الدین کی مرکزیت سے بے نیاز ہو گئے؟ کیا پورے پاکستان میں کوئی بھی صوبہ، شہر، ضلع، قصبہ یا کوئی مفتی، عالم اور شیخ اور مسجد والی جماعت ایسی نہیں کہ جو اس طرح کی عالمی سوچ رکھتی ہو اور رائے ونڈ والی شورا سے مذکورہ بالا سوالات کے جوابات طلب کر سکے؟ کیا آپ احباب کی اس ٹھنڈی مزاجی اور مداہنت نے رائے ونڈ مرکز کے نظام دعوت کو خراب ہونے کا موقع نہیں دیا؟ کیا آپ اپنے آپ کو ان بے اصولیوں کا ذمہ دار نہیں سمجھتے؟ اور اگر سمجھتے ہو تو کیا راتوں کو سکون کی نیند سو سکو گے؟ تمہیں احساس بھی ہے کہ تمہاری اس مداہنت یعنی صلح کل والی مزاج اور پالیسیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تمہیں اور تمہارے ملک کو امیر عالم حضرت جی مولانا سعد صاحب سے کاٹ کر رکھ دیا، اور ان کی تشریف آوری سے اور عالمی فکروں میں دن رات کھڑنے والے عظیم اللہ والے کی آمد سے اور اس کی برکات سے تم کو اور تمہارے ملک کی عوام کو محروم کر دیا۔ مرکز رائے ونڈ کو یرغمال کر لیا گیا۔ گنتی کے چند اغراض پسندوں نے جو نہ تو رائے ونڈ کی شورا میں شامل ہے، نہ ہی اس کے ممبر اور نہ ہی کسی ٹرسٹیز بورڈ وغیرہ میں شامل ہے، پھر بھی لاکھوں تبلیغ والوں پر قابو پا لیا۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ جس طرح غاصبین ہوتے ہیں، کیا سارے ملک کے لوگ مرعوب اور خوفزدہ ہیں؟ جس طرح بنی اسرائیل فرعون سے خوفزدہ رہتے تھے اور ظلم سہتے تھے، اور ان غاصبین نے اس طرح سارے مرکز کو اپنے قابو میں کر رکھا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر پرندہ پر نہیں مارتا، اور مرکز میں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ پہلے حاجی عبدالوہاب صاحب کو قبضے میں کر لیا، حاجی صاحب کے بعد تو جو حالات پیش آنے والے ہیں ہر ذی شعور شخص اسے جانتا ہے، لیکن کچھ کر گزرنے کی ہمت نہیں۔ خیر اسی میں ہے کہ کچھ لوگ ہمت کر کے آگے آئیں اور مخلصین کی ایک مضبوط شورا بنائیں جس میں کام کرنے والے لوگ ہوں، کام لینے والے نہیں، خدمت کرنے والے ہوں، خدمت لینے والے نہیں، اور کوئی ممبر بدنام زمانہ نہ ہو بلکہ تعلق معلّہ رکھنے والا ہو، غریب ہو مالدار نہ ہو، شورا میں ہر صوبے کے ساتھی ہوں اور شورا میں علماء کی کثرت ہو، حق پر ڈٹ جانے والے ہوں، بکاؤ نہ ہو، مرکز پر کسی قوم اور علاقے کا غلبہ نہ ہو، کسی کی اجارہ داری نہ ہو، شورا متوازن ہو،
مقیمین کو اپنے اپنے علاقوں میں کام کرنے بھیج دیں، 2 ماہ کی ترتیب پر صوبے سے لوگوں کو لائیں اور ان سے کام ہوگا، سارے کمروں کو تالا لگا دے، عوام خواص کا چکر ختم کریں، عمومی کھانا، عمومی مجلس اور عموم میں سونا 2 ماہ کی ترتیب پر ساتھی آئیں اور مرکز کی ذمہ داری نبھائیں۔ مرکز نظام الدین کی ترتیب پر انتظامی کام ہو، ایک جماعت اسی فکر میں دعاؤں میں لگی رہے، اللہ صحیح ترتیب کو پنپنے کا اور فاسد ترتیب کو ملیا میٹ کرنے کا فیصلہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلیں گے اور یہ غاصبین مرکز اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ اللہ ان ظالموں کو اپنی قدرت کاملہ سے نمٹ لے گا۔ شخصیت پرستی توحید کی ضد شرک ہے اور شرک کے 3 منازل ہیں۔ پہلی منزل شخصیت پرستی ہے، یعنی علماء، اکابر اور بزرگوں کو اتنی عظمت دینا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے انہی کے گن گانے لگ جائیں، انہی کی تعریف، انہی کا تذکرہ، اور اسی سے شخصیت پرستی ابھرنے لگتی ہے، زندگی میں شخصیت پرستی۔ دوسرا دور قبر پرستی، زندگی بھر بزرگوں کے گھر کے چکر کاٹتے تھے، مرنے کے بعد اب قبر کے۔ اور کچھ عرصے بعد تیسرا دور بت پرستی کا۔ سیرت طیبہ والی دعوتی کام میں جماعت کی جماعت ابھرتی ہے، اہل تصوف کی لائن میں افراد ابھرتے ہیں۔ کام تو دعوتی ہو لیکن نظریہ اور فکر سیرت طیبہ کے مطابق نہ ہو تو دعوتی کام کی برکتیں کیسے نصیب ہوگی؟ بغیر سیرت طیبہ والی تبلیغ بڑے بڑے بت پیدا کر دیے، یہاں تک کہ ملک کے بڑے بڑے مراکز میں ہفتہ 2 ہفتہ پہلے ہی ان بت نما حضرات کا بیان بھی طے ہو جاتا ہے اور ان کا گلی کوچوں میں چرچا بھی کر دیا جاتا ہے۔ غیر مقلدین والی سوچ، اسلام دشمن تنظیموں نے مسلمانوں کو ان کے بڑوں یعنی حضرات صحابہ اور ان کی سیرت سے دور کرنے کے لیے یہ نعرہ دیا کہ ہم رجال و نحن رجال، صحابہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم ان کی پیروی کیوں کریں، ہم اپنی ترتیب سے دین پر چلیں گے۔ یہی ذہن عالمی شورا والوں میں پھونکا گیا کہ نظام الدین مرکز کی پیروی کیوں کرے، ہم اپنی ترتیب سے تبلیغ کریں گے، وہ جو تبلیغ کرتے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں۔ مرکز نظام الدین سے بڑا مرکز تو رائیونڈ مرکز ہے اور بزرگ شخصیت حاجی عبدالوہاب صاحب کی ہمارے پاس ہے، اور کیا چاہیے؟ یعنی فیصدی غیر مقلدین کی سوچ اور خود کو مرکز نظام الدین سے آزاد کر لیا۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ اصلاح کے لیے سابقین کی راہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بیان بازی کی مذموم بدعت، ہر بات پر میرے رب نے یوں کہا یا میرے نبی نے یوں کہا۔ مسئلہ، سامعین اگر غیر مسلم ہوں تو داعی اس وقت بول سکتا ہے کہ میرا رب، میرے نبی نے یوں کہا، لیکن سامعین مسلمان ہوں تو ہمارا کا جملہ استعمال کیا جائے گا، اس لیے کہ کہنے والے کا اور سننے والے کا دونوں کا رب ایک ہی ہے اور سب کے نبی بھی ایک ہی ہیں۔ اصحاب کہف جب بادشاہ سے اپنی جان بچا کر نکلے تو کہنے لگے ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے تھے، جبکہ یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا پروردگار ہے، ناممکن ہے ہم اس کے سوا کسی اور کو معبود پکاریں۔ اگر ایسا کیا تو ہم نے نہایت ہی غلط بات کہی۔ ہاں، اگر غیر مسلموں سے خطاب ہو تو اس میں میرا رب کہیں گے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت ہے، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و امیت قال انا احیی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق والمغرب۔ اور جب کہا ابراہیم نے کہ میرا رب زندگی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ اس قصے میں سبق ہے داعی کے لیے کہ غیر مسلم سے بات کرے تو میرا رب کہو، اور جب مسلمانوں سے بات کرو تو ہمارا رب کہو۔ فائدہ، بات یہیں آ کر رک جاتی ہے کہ دعوت دینے والا مبلغ ہے کہ مقرر، اس لیے کہ مبلغ نہج نبوت اور سیرت طیبہ پر دعوت دے گا، اور جب دعوت دے گا تو نبوی ملفوظات کو دہرائے گا، اور اگر داعی نہیں بلکہ داعی کی شکل میں مقرر ہیں تو پھر اس کا بیان نبوی ملفوظات سے ہٹ کر منقولات کی راہ اختیار کرے گا۔
منقولات کے معنی نبیوں اور صحابہ کے علاوہ دوسرے واعظین اور مقررین کے طرز پر بیان کرنا ہے، اور سمجھے گا یہ کہ دعوت دے رہا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ 2 گھنٹے بیان کرے گا، مگر مقصد کے لیے یعنی نقد جماعت نکالنے کے لیے تشکیل پر 10 منٹ بھی جان نہیں کھپائے گا اور مجمع کو ایسے ہی چھوڑ دے گا۔ کسی نے ہم سے کہا کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان میں مجمع کافی آتا ہے۔ ہم نے کہا کہ 2 باتیں کر دیکھ لیں، ایک تو یہ کہ بیان میں دعوت سمجھائیں اور دوسری بات مختصر کریں۔ دوسری بات یہ کہ مجمع کی مناسبت سے مولانا تشکیل جم کر کریں، کم از کم بیان کا آدھا وقت، تو پھر کوئی نہیں آئے گا۔ دعوتی بات کی بنیاد ملفوظات پر رکھی ہوئی ہوتی ہیں، منقولات پر نہیں۔ سورہ شعراء ترجمے سے پڑھے، اس میں انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے۔ جو بات حضرت نوح علیہ السلام نے کی، وہی الفاظ میں دعوت حضرت ہود دے رہے ہیں، وہی الفاظ حضرت صالح کے ہیں۔ یعنی یوں محسوس ہوگا کہ گویا سب نبیوں نے ایک ہی درسگاہ سے فراغت حاصل کی ہو۔ اسی طرح کی دعوت ہر عام اور عام آدمی میں بھی دے سکتے ہیں، اور مقصد یہی ہے کہ امت مسلمہ کا ہر فرد دعوتی کام پر کھڑا ہو جائے، اور اگر ملفوظات والی دعوت کی بجائے منقولات والی دعوت دی جانے لگے تو سب بھاگ جائیں گے اور کہیں گے دعوتی کام ہمارے بس کا نہیں، یہ تو مولانا طارق جمیل صاحب ہی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ قرآن حدیث بیان ہی نہ کیے جائے، بلکہ قرآن اور حدیث بھی وہ بیان ہو جو دعوتی کام کو سمجھانے میں معین و مددگار ہو۔ جس طرح حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ اور موجودہ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم زید مجدہ بیان کرتے ہیں کہ ساری سیرت طیبہ کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور تقریباً سارے مجمع کو تشکیل میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہی دعوتی بیان ہے۔ تبلیغی بیان تبلیغی کام کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، تقریر اور وعظ کے لیے نہیں۔ جس کیفیت کے ساتھ بیان ہو وہی جستجو سے سارے مجمع کی تشکیل بھی ہو، اور تشکیل شدہ ساتھیوں کو تفقد بغیر نہ چھوڑے۔ بھائی فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ اور تشکیل۔ ایک سفر میں فضل بھائی نے مجھ سے فرمایا کہ مول صاحب اس سفر میں ہم ہر نماز سے ایک نقد جماعت نکالیں گے، اس کی سارے ساتھیوں سے نیت کراؤ۔ اتفاق سے اس جماعت کا امیر میں ہی تھا۔ نیت کر لی گئی۔ پہلی منزل منماڑ جنکشن تھا، چھوٹی سی آبادی تھی۔ 3 نماز پڑھی اور 3 جماعتیں نکل گئی۔ پھر ناندیڑ 1 ہفتہ رہیں، ہر روز 5 جماعتیں نقد نکلتی رہی۔ حاجی عبدالستار صاحب میمن نے دعوت دی۔ حاجی صاحب نقد تیار تھے، بیٹا کھلا رہا تھا۔ فضل بھائی نے تشکیل کی۔ حاجی صاحب نے کہا کہ فضل بھائی میں جا رہا ہوں نا، میرے آنے کے بعد یہ جائے گا، ایک وقت میں دونوں کیسے جائیں گے؟ فضل بھائی نے فرمایا حاجی صاحب دنیا میں صرف ایک جگہ ہے جہاں ایک وقت میں صرف ایک آدمی جائے، 2 نہیں جائیں گے، وہ ہے بیت الخلا۔ کیا تم نے ہماری تبلیغ کو بیت الخلا سمجھ رکھا ہے؟ باپ بیٹے دونوں چلے گئے۔ بیان باز مجمع میں اس طرح کی تشکیل کرنے لگ جائیں تو پھر دیکھیں کہ ان کے مجمع سے سب بھاگ جائیں گے۔ تشکیل پر زور نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ تبلیغ کے ذریعے اپنی مارکیٹ چمکانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی سوچ تبلیغ کو ذبح کرنے کے لیے برابر ہے۔ یہ مبلغ نہیں بلکہ قصائی ہیں۔ خروج مشورے کے بغیر نہ ہو۔ بیرون کے اسفار بہت پہلے سے طے کیے ہوتے ہیں، اور جن ملکوں کو جانا ہوتا ہے انہیں پہلے سے بتا دیا جاتا ہے تاکہ مقامی ساتھی اس جماعت کے آنے سے قبل کچھ نقد جماعتوں کی نکالنے کی شکلیں بنا لیں، اور آنے والی جماعتوں کی مدد سے یہ جماعت نکل سکتی ہے۔ چند مہینے قبل انگلینڈ میں 2 مہینے کے اندر 4 جماعتیں آ گئی، 3 رائے گنج سے اور 1 انڈیا سے۔ ڈاکٹر امجد صاحب کی جماعت 1 ہفتے کے لیے، نعیم بٹ کی جماعت 1 ہفتے کے لیے، مولوی عبید اللہ خورشید صاحب کی جماعت 10 دن کے لیے، فتنہ خبیثہ عالمی شورا والی جماعت۔ ان 4 جماعتوں کو کسی نے نہیں بلایا اور نہ ہی ان کا مشورہ ہوا، اور ہر جماعت اپنے ساتھ حاجی صاحب کا خط لے کر آتی، اور سارے خط جھوٹے۔ خطوط کے جھوٹا ہونے کی 3 دلیلیں ہیں۔ بزرگوں کا خط ملک کی شورا کے نام ہوتا ہے، اور یہ خطوط پرسنل ناموں پر بھیجے جاتے تھے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ خط لکھنے والا نیچے بقلم فلاں یعنی اپنا نام لکھ لیتا ہے، اور ان خطوط پر کسی کا نام نہیں۔ تیسرے، ہر خط میں 100%
ایک جیسی دستخط یعنی ربر اسٹیمپ، صحت مند آدمی ایک سے دو دستخط ہو بہو نہیں کر سکتا، حروف چھوٹے بڑے نیچے ہو جاتے ہیں، مگر ان خطوط میں 100 سالہ بزرگ حاجی عبدالوہاب صاحب کی ایک جیسی دستخط تھی۔ یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ اس عمر میں ہاتھ کانپتے ہیں۔ مولوی فہیم صاحب نے دستخط کا ربر اسٹیمپ بنایا ہوا ہے، خط کسی سے لکھوا لیا اور دستخط کی جگہ اسٹیمپ مار دیا اور بیوقوف بنا دیا مسلمانوں کو۔ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، وہ تو نظام الدین مرکز سے مشورے کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ اور اس وقت حاجی صاحب بالکل علیل تھے، بادشاہ یادداشت تک پوری طرح باقی نہیں تھی، اپنے ساتھیوں کو تک نہیں پہچان رہے تھے۔ اس حالت میں وہ کیسے خط لکھ سکتے ہیں؟ ان آنے والوں کو ہم اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، کیا یہ خطوط حاجی عبدالوہاب صاحب کے تھے؟ اگر تم سچے ہو تو اس میسج کے جواب میں ہاں لکھ دو۔ بزرگوں کی جماعت ملک والوں کے مانگنے پر اور اس شرط پر بھیجی جاتی ہیں کہ تم برطانیہ سے کتنی جماعتیں نکالو گے، تب جا کر بزرگوں کی جماعت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ تو کام کی سراسر توہین ہے کہ بغیر کسی تقاضے کے اتنی اہم جماعتیں لاکھوں روپے خرچ کر کے بغیر کسی مطالبے کے برطانیہ بھیج دی۔ ہمارے ہاں معمولی سے حلقوں کا جوڑ کرنا ہوتا ہے تو ڈیوزبری کے بزرگ جماعتوں کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس پر بڑا زور ڈالا جاتا ہے، یہاں تک کہ حلقے والے نفلیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تب جا کر جوڑ کی تاریخ انہیں ملتی ہے۔ یہ تو سراسر دھاندلی ہے کہ تبلیغ کے مشہور ہستیاں بغیر کسی مطالبے اور بغیر شرط کے ایک خریدو تو دوسری فری کے مصداق 2 گروپ ایک عالمی شورا سے اور ایک رائے ون سے تشریف لا چکے ہیں۔ کیا اس طرح کی غیر منطقی حرکت مرکز نظام الدین والے کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ وہ اصل تبلیغ کرتے ہیں، انہیں اپنے ساتھیوں کا، ان کے مالوں کا، ان کے وقتوں کا پورا لحاظ اور درد ہے۔ وہ اپنے ساتھیوں کو راستے کا مال نہیں سمجھتے، وہ ہر ساتھی کی دعوتی نقل و حرکت کی قیمت کو اچھی طرح جانتے ہیں، کسی ساتھی کو بے قیمت ہونے نہیں دیتے۔ یہی فرق ہے اصلی مرکز میں اور نقلی مرکز میں، اور یہی فرق ہے عمارت میں اور شورائیت میں۔ عمارت میں ساتھیوں کی آبرو عزت ہے، قیمت نہیں ہوتی، شورائیت میں ساتھیوں کی عزت اور آبرو کا سودا ہو جاتا ہے۔ دنیا والے آزما کر دیکھ لیں، بڑے بزرگ تو دور کی بات ہے، نظام الدین مرکز سے معمولی سے عام ساتھیوں کی جماعت مانگ کر دیکھ لیں، کتنے شرائط اور کتنے سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، تب جا کر وہاں کے مشورے کے ساتھی مطمئن ہوں گے تو جماعت ملے گی، ورنہ نہیں۔ اورنگ آباد کا اجتماع عزت اور قیمت اللہ بڑھاتے ہیں۔ سنبھل کے اجتماع کی کامیابی کے لیے سنبھل کی 10,000 مائیں بہنیں بیٹیوں نے کئی دن روزے رکھے، لیکن اورنگ آباد کے اجتماع میں 20,000 سے زائد لوگوں نے نفلی روزے رکھ کر اجتماع گاہ کو تیار کیا، اور جب امیر محترم اس راستے سے گزرے تو جس طرح سنبھل کی مائیں اور بہنوں نے فرط مسرت سے گھر کی چھتوں سے ان پر پھول برسائے، بوڑھی مائیں فرط مسرت میں اشکبار ہو کر پھول برساتے ہوئے فرما رہی تھی، ہمارا لاڈلا بیٹا مولی سعد تشریف لایا ہے۔ یہ ان مقامی لوگوں کے تاثرات جو انہوں نے لکھے۔ اسی طرح اورنگ آباد کے وقت احمد نگر سے اورنگ آباد کی مسافت کے درمیان لوگوں نے پھول برسا کر استقبال کیا۔ عزتیں دوسروں کو ذلیل کرنے سے نہیں ملتی، یہ تو رب کی عطا ہے، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب تو ہر سال ایک اورنگ آباد آباد ہوگا انشاءاللہ۔ حاسدین الٹے سیدھے بیانات کے بجائے برداشت کرنا سیکھ لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے اس زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو
اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے. اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے. آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے. اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں.